السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی حلاوت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 صفات پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ وہ 3 صفات یہ ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرے یہ کہ کفر کی طرف پلٹنا اس سے اس طرح ناپسند ہو جس طرح کہ اسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے۔ محترم سامعین، اپنے ارشاد گرامی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس اور اس کے حصول کے 3 ذرائع اور اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے عقائد، اعمال اور اخلاق کی جتنی شکلیں متعین کی ہیں، خواہ ان کا تعلق دل سے ہو، زبان سے ہو یا دیگر اعضاء و حواس سے ہو، ان کے اندر اللہ تعالی نے ایک خاص حلاوت اور مٹھاس بھر دی ہے۔ البتہ اس مٹھاس کو زبان سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے چکھا جاتا ہے۔ ایمان جو تمام نیک اعمال کا سرچشمہ اور منبع ہے، اس میں چاشنی اور ذائقہ ہے۔ اہل دل اسے محسوس بھی کرتے ہیں اور چکھتے بھی ہیں۔ یہ ایسا مسحور کن ذائقہ ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو یقین جانے کہ 2 عالم کی ساری سعادتیں قبضے میں آ جاتی ہیں۔ ذرا ان مناظر کا تصور تو کیجئے کہ تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی موٹی موٹی سیلیں رکھ دی گئی، رسیوں میں جکڑ کر مکہ کی سنگلاخ چٹانوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آہد کہتے ہیں، دکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، بدن کے خون سے انگارے بجھتے ہیں، مگر رحمت اللہ علیہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اف تک نہیں کرتے، بری طرح پٹائی ہوئی بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر ابو بکر ہیں کہ ہوش آنے پر دریافت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں، تختہ دار پر کھنچ جانے والے ہیں، مگر خبیب ہیں کہ زندگی کی آخری 2 رکعت نماز کی تمنا کرتے ہیں۔ کافروں نے کاشانہ نبوت کو گھیر رکھا ہے، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ بے خوف و خطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ سب حلاوت ایمانی کے کرشمے ہیں، یہ کوئی افسانے کی باتیں نہیں، تاریخ انسانی کے مسلم حقائق ہیں۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ اس حلاوت کے اجزاء ترکیبی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کے اس ارشاد گرامی میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ اس جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیات 24 میں اسی بات کو زیادہ کھول کر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور قبیلے، تمہاری وہ دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے مندے ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہاری وہ حویلیاں جو تمہیں بہت ہی عزیز ہیں، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ اس آیات میں تم انتظار کرو دراصل بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر مقرر کردہ اس معیار سے گر کر کہیں بھی سمجھوتا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم صادر کر دے گا کہ جس کی تم تاب نہیں لا سکو گے۔ یہ محبت کا عملی پہلو ہے۔
ہے، عمل سے اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا اور دلوں کا حال اللہ سے مخفی نہیں۔ نیز ہم نے ایک بہت ہی مشہور اور سچا ارشاد گرامی بار بار سنایا اور پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان پا نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ اور ہم سب یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ محبت کا لازمی تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہے۔ بات نہ ماننے اور محبت کا دم بھرے، بھلا یہ کیسے محبت ہے؟ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرما برداری کے بغیر محبت کا دعویٰ زندقہ اور بے دینی ہے، جبکہ محبت کے بغیر فرما برداری منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، حلاوت ایمانی کا دوسرا ترکیبی جزو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالی کے لیے کرے۔ محبت کے اس دائرے میں والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، احباب اور دیگر مسلمان بلکہ انسان آ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوق سے محبت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے۔ اس سے بھی حلاوت نصیب ہوگی، مگر شرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے حکم کی پابند ہو۔ ذاتی منفعت یا شخصی مفاد کے لیے ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا دم بھر سکتا ہے، اس پر 100 جان سے قربان ہونے کی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر بے نظر غائب دیکھا جائے تو اس کو محبت کہنا سراسر زیادتی ہے۔ یہ دراصل سودے بازی ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کا قلبی تعلق کسی شخص سے محض اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا جاہ، منصب یا دنیاوی مقام کیا ہے۔ ایسی سوچ ہی آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آپ ان کے وہ پورے حقوق ادا کریں جو آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور ایسی ہی محبت مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے کی وجہ سے حلاوت ایمانی کا باعث بنے گی اور تا قیامت قائم رہے گی۔ یا اخوات الاسلام، ایمان کی مٹھاس کا تیسرا ترکیبی جزو اس ارشاد گرامی میں اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے اسی طرح ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ بڑی واضح بات ہے کہ جس شخص کے سر میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس سے آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ اسی آگ کی زر رسانیوں اور تباہ کاریوں کا علم ہے، بلکہ اگر کہیں کوئی ایسا خطرہ منڈلا رہا ہو تو وہ اس سے کوسوں دور بھاگے گا۔ مدعا یہ ہے کہ اگر آگ خطرناک ہے اور امکانی حد تک اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے تو کفر اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے اور ایسی آگ کا سبب ہے جو ہر دم بڑھ رہی ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا سلامتی کو چھوڑ کر آگ قبول کرنے کی مترادف ہے۔ اگر دنیا کی آگ میں کو دینا گوارا نہیں تو جہنم کی 70 گنا بڑی ہوئی آگ میں جانا اور جلنا کیوں کر گوار ہو سکتا ہے۔ یہاں معلوم اور موجود خطرے کے سامنے لا کر ایمان سے محرومی کی صورت میں آنے والے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں، نفس و شیطان کا مقابلہ کریں، تب جا کر حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔